آخری مہمان دعا کے لیے حضرت مولانا نعمان صاحب جو ہمارے صدر ہیں تاثر کے ساتھ اپنی بات پوری کریں گے انشاءاللہ، اور جو کمی کوتاہی ہم میں ہے یا کچھ اور اضافے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس کی طرف ہمیں راغب کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی جو ہمارے ساتھی ادھر ادھر کھڑے ہیں، حضرت کے تاثرات پر مجلس اختتام ہو جائے گا اور حضرت ہی کی دعا پر یہ مجلس ختم ہو جائے گی، تو جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ جلسہ داخل میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے سبھی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، صدق الله العظيم۔ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة ای علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ السلام۔ قابل تعریف ہے، قابل مبارکباد ہے ہمارے اس جامعہ کے منتظمین محتمم صاحب اور ان کا عملہ، اسی کے ساتھ قابل مبارکباد ہے ہمارے اس جلسے کے دو دلہے جنہوں نے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اپنے اساتذہ کرام اور اس جامعے کے منتظمین کے سرپرستی میں رہتے ہوئے اور ان کے والدین کی قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ کلام پاک سے مستفیض فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حفظ کلام پاک کو ان بچوں کے لیے، ان بچوں کے والدین کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اس ادارے کے لیے اور اس ادارے کے تمام متعلقین کے لیے باعث خیر اور باعث برکت عطا فرمائے اور اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ دوستو بزرگوں، وقت چونکہ تنگ ہے اور خود مجھے بھی امید یہی ہے کہ حضرت والی ٹرین پکڑنی ہے، جس ٹرین سے حضرت جا رہے ہیں مجھے بھی اسی سے جانا ہے انشاءاللہ۔ لیکن آج میرا دل جو پسیجا ہے، خاص طور سے ہماری جو دو بہنوں نے، ایک نے دہیج کے عنوان پر اور ایک نے ماں کی قدر پر جو تقریر کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ماشاءاللہ انداز بیان، طرز تکلم، اشارات، لہجے، یادداشت قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام بچہ بچیوں کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، ان کو علم و عمل میں
مزید سے مزید ترقیات سے نوازے۔ جو ایک حدیث پڑھی ہے اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ بچی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کیسے ہی ماں باپ اور کیسے ہی گھرانے میں پیدا ہو، کیسے ہی ماں باپ اور کیسے ہی گھرانے میں پیدا ہو، وہ نیا پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ سمجھیے کہ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور سے ماں باپ ذمہ دار ہماری مائیں اور ہمارے بھائی والد ہیں، وہ دھیان سے سنیں کہ وہ فطرت اسلام پر یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے پھر اس کا رخ بدلتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے ان ماں باپ کا جیسا رخ دیکھتا ہے، اپنے ان ماں باپ کا جیسا مذہب دیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو جس مذہب پر وہ پاتا ہے، پھر وہ ویسا بن جاتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بعد میں اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ تو آگ پوجا ہے تو یہ بھی آگ پوجا بن جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اپنے ماں باپ پتھروں کو اور درختوں کو اور جانوروں کو اور اللہ کی مخلوق کو معبود اور اپنا خالق اور مالک ماننے والی ہے تو وہ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ وہ یہودی ہوتے ہیں ان کے ماں باپ تو وہ بھی یہودی بن جاتا ہے، اس کے ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں تو وہ بھی نصرانی بن جاتا ہے۔ اور آپ اور ہم خود تجربہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اولاد بھی آٹومیٹک مسلمان بن جاتے ہیں، ہے نہیں ایسا؟ اس حدیث کا مفہوم کیا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف ہمارے مہمان خصوصی نے بھی اشارہ کیا تھا کہ ہم اپنی اولاد کو جیسا ماحول دیں گے، ہم اپنی اولاد کو جیسے اخلاق دیں گے ویسی وہ بن جائیں گے۔ ہم اپنی اولاد کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ بھی مسلمان بن جائیں گے۔ ہم نے اپنی اولاد کو جھوٹ بولنا پیش کیا تو وہ بھی جھوٹے بن جائیں گے۔ ہم نے اپنی اولاد کو بے نمازی ہونا ثابت کر کے دکھایا تو وہ بھی بے نمازی بن جائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ہم نے اپنی اولاد کو چرس اور نشہ نوشی دکھایا تو وہ بھی چرس اور نشہ نوشی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنے اولاد کو بد کردار اور بد اخلاق پیش کیا تو وہ بھی بد کردار بد اخلاق بن جائیں گے۔ ہماری بچیوں نے جو ایک پیغام دیا آپ کو اور ہم کو، اس کے تعلق سے یہ بتلاتا ہوں جیسا کہ ہمارے مہمان نے عرض کیا اور بتلایا کہ ان کو پلا دو، پڑھاؤ مت۔ پڑھا تو دیا انہوں نے، ہمارے منتظمین نے، ہمارے مفتی صاحب نے، ان کے عملے نے، ان کے مدرسوں نے ان کو پڑھا دیا۔ پلانے کا کام آپ اور ہم جو ماں باپ ہیں ان کا ہے۔ ہماری اس بچی نے دہیج کے عنوان پر بیان کیا ہے۔ اب اگر اس کی شادی ہوتی ہے یا اس کی بہنوں کی شادی ہوتی ہے یا اس کے بھائیوں کی اس کی بھتیجیوں کی شادی ہوتی ہے اور آپ نے ان کو پلایا نہیں تو صرف مفتی صاحب نے جو پڑھایا ہے وہ پڑھا ہوا رہے گا اس کے پاس۔ پلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم ان کے سامنے اس دہیج والی لعنت کو ختم کریں اور ہماری اس بہن اور بچی نے جو سنت طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو ہم اس بچے کے سامنے پیش کریں گے، تب تو پڑھنا اور پلانا پایا جائے گا۔ اور اگر ہم نے جو کچھ اس نے بولا ہے
اس کے مطابق اپنے گھر کا ماحول، اس کے مطابق اپنی بیاہ شادی نہیں کی تو پڑھانے کا کام مفتی صاحب نے کر دیا ہے، باقی کام آپ کا ہمارا تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ میرے اس جملے کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود اپنے گھروں میں یہ ماحول پیدا کریں گے تو یہ لعنت ختم ہوگی۔ صرف تقریروں سے اور صرف وعد و نصیحت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عملی طور پر ہم کو اس کے لیے تیار اور کھڑا ہونا پڑے گا۔ جو آیت ایک پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو جب ایمان میں داخل ہو تو مکمل داخل ہو۔ ہمارا ایمان، ہمارا مسلمان ہونا تھوڑا بہت مسجد میں نظر آتا ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا پائجامہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو اس کو موڑ کر سکیڑ کر اوپر کر لیتے ہیں ٹخنوں سے۔ ہمارے کپڑے اگر ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے ان کو صحیح کر لیتے ہیں۔ ہمارے سر پر ٹوپی نہیں ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے سر پر ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم بیاہ شادی کرتے ہیں تو کیا مسلمان ہونا ثابت ہو رہا ہے؟ ادھر ڈی جے بج رہے ہیں، ہماری بہنیں ناچ گانا گا رہی ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، طریقے نہیں، وہ طریقے اپنائے جا رہے ہیں، تو کیا وہاں پر بھی مسلمان ہونا ظاہر ہو رہا ہمارا؟ تو ہم مسلمان ہوں تو صرف مسجد میں نہیں بلکہ سب جگہ ہمارا مسلمان ہونا ظاہر ہو، خوشی کے موقع پر بھی، غمی کے موقع پر بھی۔ جب ہمارے یہاں موت میت ہو جاتی ہے تو آقا نے کیا طریقے بتلائے ہیں، جب نکاح ہو تو آقا نے کیا طریقے بتلائے ہیں، اس طریقے کے مطابق ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ پڑھانا بھی پایا جائے گا اور پھلانا بھی پایا جائے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے گھروں پر اس کے خلاف عمل کیا تو پڑھانا تو پایا جائے گا، پھلانا نہیں پایا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں کچھ کمیاں کوتاہیاں بے ادبی ان تمام کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔